السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے 3 فضائل۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے 3 فضائل بتائے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے 3 فضائل بتاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، تو سب مل کر صلاۃ پڑھتے ہیں، پھر ویڈیو کو شروع کریں گے۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک نور من نور اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے 3 فضائل۔ نمبر 1، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جا کے برابر ہوں۔ یعنی اگر اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو پھر بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو یا دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہو، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ عز و جل کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، جنت میں کھجور کا درخت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ سبحان اللہ و بحمدہ کو ہم اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں اور ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ صدق اللہ العظیم۔